السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں نے ایک 16 سال کی لڑکی سے میری شادی کروا دی۔ شادی کی رات میری بیوی بہت ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ چیخیں مارنے لگی، کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ میں حیران ہوا کیونکہ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے محبت سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر تسلی دینے چاہی تو اس نے ایک ایسی بات کہی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری بیوی تو شادی کی پہلی رات ہی۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی بستر پر 16 سالہ رانی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرا دل جذبات سے ہچکولے کھانے لگا۔ نکاح کے بعد دل خود بخود ایک الگ ہی تال پر دھڑکنے لگتا ہے۔ میرا دل بھی سینے سے نکلنے کو بےتاب تھا۔ میں گہری نظروں سے رانی کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھا۔ کمرے میں چاروں طرف پھولوں کی خوشبو تھی اور ان پھولوں کے درمیان وہ خود کوئی پھول ہی لگ رہی تھی۔ وہ سانولی سلونی سی لڑکی تھی، لیکن اس کے چہرے میں اتنی کشش تھی کہ میں اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ لیکن جیسے میں اس کے قریب جا کر بیٹھا، وہ پیچھے ہٹی اور بیڈ کے سرانے سے لگ گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں پوری طرح سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اور پھر اس نے بڑی مشکل سے ہکلاتے ہوئے مجھے ہاتھ نہ لگائیے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس سے اس طرح کی بات کی توقع نہ تھی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ کہنے لگی میں نے شادی کی رات کے بارے میں سن رکھا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ شادی کے اگلے دن جب میری بڑی بہن گھر آئی تو اس نے مجھے سب بتا دیا، اس لیے مجھے شادی سے بہت خوف آتا ہے۔ میں تو شادی کرنا ہی نہ چاہتی تھی، ابا نے میری شادی کروا دی۔ وہ روتے ہوئے نہ جانے مجھے کیا کہنا چاہ رہی تھی، جو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ شاید اس کی بڑی بہن نے اسے ہم بستری کے بارے میں کوئی بات بتائی ہوگی، اسی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سمجھایا پریشان نہ ہو، کچھ نہ ہوگا۔ میں نرمی اور محبت سے اس کا ڈر اور خوف دور کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی اگلی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، کیونکہ شادی کی پہلی رات جو کچھ رانی نے مجھ سے کہا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ کیونکہ رانی تو میرا نام فہد ہے، میں ایک لمبا چوڑا جوان تھا اور ہر لڑکے کی طرح میری بھی جوانی کے جوش میں آنکھیں بند کر کے محبت کر لی۔ اس لڑکی کا نام شہلا تھا، وہ ہمارے محلے میں رہتی تھی۔ مجھے خود بخود سے بے انتہا محبت ہوگی اور اس لیے میں اسے کئی بار اماں سے کہا کہ شہلا سے میرا رشتہ کروا دو، لیکن اماں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ اب کی بار جب شہلا نے مجھے بتایا کہ اس کے والد کی شادی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں تو میں نے 2 ٹوک لفظوں میں اماں سے بات کی اور کہا کہ میں شہلا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اماں نے غور سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی دیکھو فہد، میں تمہیں ایک بات اچھے سے بتا دوں کہ شہلا جیسی لڑکی کو میں اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بہت زیادہ مغرور بھی ہے۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے، ایسی لڑکیاں گھر نہیں بسا سکتی۔ وہ ہمارے سر پر آ کر بیٹھ جائے گی اور تم بھی ساری زندگی اسی کشمکش میں رہو گے کہ تمہاری خوبصورت بیوی کی زندگی میں کوئی اور مرد تو شامل نہیں ہو گیا۔ شہلا جیسی لڑکیاں ایک مرد کے ساتھ زیادہ گزارا نہیں کر سکتی۔ جو مرد ان کی خوبصورتی کی تعریفیں کرے گا وہ اس کی متوالی ہو جاتی ہیں۔ اماں نے اپنی الگ منطق پیش کی۔ میں حیران و پریشان رہ گیا۔ میں نے اماں سے کہا اماں وہ ایسی ہرگز بھی نہیں ہے۔ میری ماں کہنے لگی جاؤ اس کے پاس پڑوس والوں سے پتہ کرو وہ کیسی ہے، سنا ہے محلے کے کئی لڑکے اس کے عشق میں مبتلا ہیں، اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر آہیں بھرتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، میں ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی۔ کیا سارا وقت میں اس پر نظر رکھوں گی کہ کہیں وہ کسی اور کے ساتھ چکر تو نہیں چلا بیٹھے؟ میں شہلا کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ اماں کی بات سن کر میں تڑپ اٹھا۔ میں نے اماں سے کہا محلے کے لڑکے اس کے عاشق ہیں تو اس میں شہلا کا کیا قصور؟ شہلا تو ان سے نہیں کہا
کہ وہ اس کے دروازے کے آگے آگے کھڑے ہو جائیں۔ اماں کہنے لگی لڑکے ایسے ہی کسی لڑکی کے دروازے پر کھڑے نہیں ہوتے، لڑکی اپنی ادائیں دکھاتی ہے، اپنے خوبصورتی کا جال پھینکتی ہے، جبھی لڑکے عاشق ہوتے ہیں۔ اگر وہ اتنی ہی شرم و حیا اور پردے دار ہوتی تو کسی لڑکے کو اس کی خوبصورتی کی بھنک نہ ملتی۔ گلے میں دوپٹہ ڈال کر سارا وقت محلے میں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ تم نے بھی تو اسے ایسے ہی دیکھ کر محبت کی ہے، تو تم میں کیا لگتا ہے کہ وہ بہت پارسا ہوگی۔ میٹھی چیز پر مکھیاں تو آتی ہی ہیں، اس لیے دکاندار میٹھی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ ماں باپ بھی اگر بیٹیوں کو سنبھال کر رکھیں تو وہ گندگی سے محفوظ رہتی ہیں، لیکن شالا کہ ماں باپ تو خود کو اپنا ہوش نہیں۔ اس کی ماں تو خود بھی گلے میں دوپٹہ ڈال کر ایک گھر سے دوسرے گھر گھومتی پھرتی رہتی ہے، بھلا بیٹی کی کیا خاک تربیت ہوگی۔ اماں نے چند لائنوں میں شہلا اور اس کے خاندان کے بخیے ادھیڑ ڈالے، اور اماں کی بات کافی حد تک درست تھی۔ شہلا واقعی بہت ماڈرن تھی، اس کی اماں بھی ایسی ہی تھی، لیکن میں دل کا کیا کرتا جو شہلا سے محبت کر بیٹھا تھا، اور پھر شہلا بھی تو میری محبت کو بڑھاوا دیتی تھی۔ میری بڑی سی گاڑی میں وہ میرے ساتھ گھومنے پھرنے چلی جاتی اور خوب محبت کی باتیں کرتی۔ میں بھی اس کی محبت میں بری طرح گرفتار تھا، اس کے سوا میں کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے آج تک شہلا کو بہت مہنگے مہنگے تحفے تحائف دیے تھے، اس کی ہر فرمائش پوری کی تھی، اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی میں اس سے شادی کر کے اسے ہنی مون پر کسی باہر کے ملک لے جاؤں گا۔ شہلا خود کو شادی کے لیے بےتاب، اس لیے وہ بار بار رشتہ بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالتی، لیکن اماں تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا اماں شہلا کے بڑے رشتے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کا کہیں اور رشتہ ہو جائے۔ میری بات سن کر اماں زور سے ہنسی اور کہنے لگی اس لڑکی نے تمہیں خوب الو بنایا ہوا ہے، محلے والے ان پر تھوکنا پسند نہیں کرتے، کسی کو ان کی فطرت کا علم ہے، ایسی لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے بلکہ یہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تم اس کے لیے صرف ایک اے ٹی ایم کی مشین ہو جس سے وہ جب چاہے پیسے نکلوا سکتی ہے۔ شادی کے بعد وہ تمہارا پیسہ لوٹے گی اور تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں اور ایک ماں ہونے کے ناطے تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ اس لڑکی سے دور رہو۔ میں نے تمہارے لیے مختار کی بیٹی کو پسند کر لیا ہے۔ مختار کی چھوٹی بیٹی رانی ایک سیدھی سادھی معصوم سی لڑکی ہے، وہ گھر کو جنت بنا دے گی۔ رانی کا نام سن کر میں حیران رہ گیا۔ مختار چچا ہمارے ابا کے دور کے رشتہ دار تھے، ان کے گھر کافی آنا جانا تھا، وہ بہت غریب تھے۔ اماں اکثر ان کی مدد کے لیے وہاں چلی جاتی تھیں۔ جب اماں نے رانی کا نام لیا تو میں اس لیے چونکا کیونکہ وہ عمر مجھ سے آدھی تھی۔ میرے لیے وہ 16 سال کی ایک بچی تھی، بہت ہی سانولی سلونی اور دبلی پتلی لڑکی۔ گھر کے حالات نے اسے بہت ہی نحیف اور کمزور کر دیا۔ جب ہی اماں نے رانی کا ذکر کیا تو میں شدر رہ گیا۔ میں نے غصے میں تپ کر کہا اماں میرا اور اس کا کیا جوڑ ہے، وہ ایک کمزور دبلی پتلی 16 سال کی بچی ہے، جبکہ میں 30 سال کا ایک جوان مرد ہوں، میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں۔ اماں کہنے لگی غریب گھرانے کی بچی ہے، ہم نے مختار پر بڑے احسانات کیے، ساری زندگی اس کی بیٹی تم سے وفادار رہے گی، نمازی پرہیزگار بچی ہے، گھر میں سکون کا ماحول رہے گا، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ آنے والی شہلا جیسی لڑکی تمہیں مجھ سے دور کر دے، ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے، خاندان کی عزت پر داغ لگا دے۔ میں رانی کو بہو بنا کر لاؤں گی تو وہ ساری زندگی ہمیں اپنا سمجھ کر ہمارے ساتھ گزارا کرے گی۔ عمر کا کوئی فرق معنی نہیں رکھتا، تم اسے محبت دینا، وہ تمہاری قدر کرے گی۔ رہی بات کمزور کی تو جیسے ان کے گھر کے حالات ہیں، وہ بیچاری پریشانیوں کا شکار ہے، تم اس کا خیال رکھو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہاری شادی رانی سے کرواؤں گی۔ اماں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی اور میں حیران و پریشان رہ گیا۔
میں اماں سے دوبارہ بات کرنا چاہی، لیکن اماں کے فیصلوں کے آگے گھر میں میری چلتی ہی کہاں تھی۔ اکلوتا ہونا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اکلوتے بچے صرف لاڈلے نہیں ہوتے بلکہ کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں، جنہیں ماں باپ کی ہر خواہش کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اماں ہر بات پر یہی کہتی کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کرو گے تو پھر کون کرے گا؟ میرے سارے ارمان تم ہی تو پورے کرو گے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرا اکلوتا ہونا میرے لیے سزا ہے، میں صرف اپنی ماں کے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ ابا خود تو پردیس چلے گئے اور پھر وہاں سے ابا کا تابوت ہی واپس لوٹا تھا۔ البتہ میں ساری زندگی اماں کی خواہشوں کی بھینٹ چڑھتا رہا تھا۔ ابا نے پردیس میں بہت پیسہ کمایا تھا، ان کے جانے کے بعد بھی ہمارے حالات بہت اچھے تھے۔ اماں نے خود مجھے ایک دکان کھلوا کر دی جو بہت اچھی چل رہی تھی، اس لیے ہمارے حالات کبھی بھی خراب نہ ہوئے، ہم دوسروں کی مدد کرنے لگے۔ ان میں سے ایک مختار چچا تھے جو اماں کے بہت زیادہ احسان مند تھے، اور اماں نے ان کا ہاتھ بٹایا تھا۔ وہ 5 بیٹیوں کے باپ تھے، نوکری زیادہ اچھی نہیں تھی۔ 4 بیٹیوں کی شادیاں اماں نے کروائیں اور رانی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور اب اماں کا خیال تھا کہ اگر رانی کو اماں بہو بنائیں گی تو وہ ہمارے گھر کو اپنا سمجھے گی، اماں کو اپنی ماں کا درجہ دے گی اور ہمارا گھر جنت بن جائے گا۔ اماں کی سوچ کو میں کسی صورت بدل نہیں سکتا تھا، اس لیے پوری طرح سے خاموش ہو گیا۔ رات شہلا کو فون آیا، میں نے اسے بتا دیا کہ اماں نے میرا رشتہ رانی سے کرنے کی بات کر لی ہے۔ یہ سن کر تو مجھے بھی برا بھلا کہنے لگی کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پھر تمہاری ماں مجھے قبول کر ہی لے گی۔ اماں نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا کہ شہلا نے فوراً گھر سے بھاگنے کی بات کی۔ میرے دل کو وسوسوں میں ڈال دیا۔ شریف لڑکیاں کبھی گھر کی دہلیز پھلانگنے کی بات نہیں کرتی، یہ بات میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً انکار کیا۔ میں نے ان لڑکوں میں سے نہیں تھا کہ میں محبت کو انکار کرنے کے حاصل کرنے کے لیے لڑکی کی عزت کو داؤ پر لگا دیتا۔ میری نظر میں کورٹ میرج کوئی اچھی چیز نہ تھی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے لڑکا لڑکی کا بھاگ کر شادی کرنا ہرگز بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے شائلہ کو سختی سے منع کر دیا اور کہنے لگی دفع ہو جاؤ، آج کے بعد مجھ سے رابطہ نہ کرنا، تم اپنی ماں کے پلو سے بندھے رہنا اور اس کالی کلوٹی رانی سے شادی کر لینا۔ شائلہ رانی کو جانتی، اس لیے اس کا نام سن کر وہ بدک گئی، اور شائلہ کے آگے رانی کچھ بھی تو نہ تھی۔ لیکن میرے ماں نے رانی کو منتخب کر کے شائلہ کے تن بدن میں آگ لگا ڈالی تھی۔ شائلہ کے اس رویے پر مجھے دکھ تو بڑا ہوا، لیکن میں اپنی اماں کو تکلیف پہنچا کر شائلہ سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اور جس طرح سے اس نے گھر سے بھاگنے کی بات کی تھی اس کے بعد تو میں خود بھی کشمکش کا شکار ہو گیا۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزرا تھا اور پھر ایک ایسی خبر سننے کو ملی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم سارے محلے میں شور مچ گیا کہ رات کے اندھیرے میں شائلہ پڑوس والوں کے خرم کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ خرم کی سرکاری نوکری تھی، وہ عمر میں شائلہ سے بہت بڑا تھا، لیکن شائلہ نے اس کا پیسہ دیکھتے ہوئے اس سے بھاگ کر شادی کر لی۔ محلے والے شائلہ کے گھر والوں پر تھو تھو کر رہے تھے۔ میں جب اپنے گھر لوٹا تو اماں مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی شائلہ کی محبت دیکھ لی، 1 ہفتے کے اندر ہی عاشق بھی بدل گیا اور اب شادی بھی ہو گئی ہے۔ وہ صرف پیسوں پر مرنے والی لڑکی تھی، اور یہی بات میں تمہیں سمجھا رہی تھی۔ میں اماں کے پاس بیٹھ کر اس دن خوب رویا۔ اماں کہنے لگی بیٹا دل ہلکا کر لو اور کل ہی میرے ساتھ رانی کے گھر چلو، منہ میٹھا کرواؤ اور پھر سادگی سے شادی بھی کر دوں گی۔ میں چاہتی ہوں میری زندگی میں ہی تمہارا گھر بس جائے، میں مرنے سے پہلے پوتے پوتیوں کی شکل دیکھ لوں۔ ہر ماں کی طرح اماں نے بھی میرے بچے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور خود بخود میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے اماں کے آگے دوبارہ کچھ نہ کہا، اور اگلے دن ہی ہم رشتہ لے کر رانی کے پاس پہنچ گئے۔ رانی کے ابا مختار چچا نے فوراً ہی رشتہ قبول کر لیا۔ وہ تو خود اماں کے احسان مند تھے، اور پھر رانی کی ذمہ داری کو لے کر فکر مند بھی تھے۔ اماں نے 15 دن کے بعد سادگی سے شادی کر دی۔
یہ نہ جہیز لینا تھا نہ ہی لڑکی والوں کا خرچہ کروانا تھا۔ امی نے کہہ دیا تھا کہ شادی ہو جائے تو 1 ہفتے کے بعد خود دھوم دھام سے ولیمہ کرے گی اور مختار چچا بھی سارے کے مہمانوں کو بلا لوں گی۔ مختار چچا اماں کے قدموں میں بیٹھ گئے کہ اماں انہیں سمجھایا ایسا نہ کرو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بیٹی دیتا ہے تو اس کی پرورش اور رخصتوں کا انتظام بھی کروا دیتا ہے۔ اماں نے رانی کا منہ میٹھا کروایا اور پھر ہم واپس لوٹ آئے۔ رانی کو لے کر میرے دل میں کچھ خاص جذبات تو نہیں تھے، البتہ میں اپنی ہونے والی بیوی کے طور پر قبول کر لیا۔ اگر شہلا خرم کے ساتھ گھر سے فرار نہ ہوتی تو میرے لیے یہ رشتہ کرنا مشکل ہوتا، لیکن شہلا کی اس حرکت نے میرے آگے بڑھنے کی سارے راستوں کو آسان کر دیا۔ اماں نے بہت خوبصورت شادی کا جوڑا خریدا، اپنی طرف سے ہر چیز کا انتظام خود کیا اور زیورات لے کر جوڑے تک سب اماں نے میرے پیسوں سے خریدے، اور پھر شادی سے 1 دن پہلے اماں نے ہر چیز رانی کے گھر میں پہنچا دی۔ میں بھی شادی کے لیے کپڑے وغیرہ بنوائے، نیا فرنیچر لیا، کمرہ پوری طرح سے سیٹ کیا تھا۔ رانی کے لیے اماں نے اور بھی کئی سارے جوڑے بنوائے تھے۔ شادی سے 1 رات پہلے اماں نے مجھے کمرے میں بلایا اور سمجھایا کہ بیوی کی عزت کرنا، اسے سر آنکھوں پر بٹھانا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا خیال رکھنا، وہ خود تم سے محبت کرے گی، تمہاری عزت کرے گی اور وفادار رہے گی۔ رانی جیسی لڑکیاں بہت اچھی بیوی ثابت ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے گھر میں بہت پریشانیاں دیکھی ہیں، تم اسے خوشی دو گے تو وہ خود بخود تمہاری ہو کر رہ جائے گی۔ بن ماں کی بچی ہے، زندگی میں بہت سی چیزوں کو لیے ترسی ہوئی ہے، میں چاہتی ہوں تمہاری طرف سے اسے کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اماں نے ایک سانس بن کر نہیں بلکہ ماں بن کر رانی کے حوالے سے مجھے نصیحت کی تھی، اور میں نے اماں کی نصیحت کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ میری تربیت اماں نے ایسی کی تھی کہ میں لڑکیوں کی بہت عزت کرتا۔ اگلے دن میرا نکاح تھا، میں اور اماں چند خاندان والوں کے ساتھ چلے گئے اور شام کی چائے پر ہی رانی کو رخصت کروا کر لے آئے۔ میں نے نکاح کرنے کے ساتھ ہی رانی کو دل و جان سے اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیا۔ شہلا کی محبت تو ویسے ہی دل کے کسی کونے میں قید ہو کر رہ گئی۔ محلے بھر میں وہ نہ صرف بدنام ہوئی بلکہ سنا تھا کہ خرم کے گھر والوں نے اسے نہیں اپنایا تھا۔ کافی سارے لڑکے تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شہلا کے ساتھ ان کا بھی چکر تھا اور شہلا نے ان سے خوب تحفے تحائف لوٹے۔ نہ جانے اس نے کس کس کو بیوقوف بنا کے رکھا تھا، ان میں سے ایک میں بھی شامل تھا۔ مجھ سے بھی وہ اس لیے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں اکلوتا تھا، میری دکان بہت چلتی ہوئی تھی، میرے پاس گاڑی تھی، پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی، میں اسے ہر آسائش دے سکتا تھا، اس لیے وہ شادی کے لیے زور دے رہی تھی۔ سارا سچ کھلنے کے بعد میں نے خود کو سنبھال لیا اور رانی کے ساتھ اپنی زندگی کو خوبصورتی سے آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد رانی کو رخصت کروا کر ہم لوگ گھر پہنچے تو اماں نے اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے اپنے خاندان والوں کی خاطر تواضع کی اور پھر ان سب کے رخصت ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں پہنچا تو رانی کو دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بھلے ہی سانولی سلونی تھی لیکن اس کے چہرے پر بلا کی کشش تھی۔ 16 سال کی عمر میں دلہن بنی وہ غضب ڈھا رہی تھی، پھولوں کے درمیان بیٹھی وہ خود کوئی کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ میں نے جیب میں ہاتھ مار کر تحفہ چیک کیا، میں نے اس کے سونے کی انگوٹھی اس کے لیے خریدی تھی۔ پھر میں اس کے قریب جا کر بیٹھا تو مجھے دیکھتے ہی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، وہ اپنے دانتوں سے اپنے لبوں کو کاٹ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ گھبرا کر کہنے لگی کہ مجھے کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کسی تعلق کے لیے تیار نہیں۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایسی کیا بات ہے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے شادی کے بعد کی زندگی سے ڈر لگتا ہے، مجھے ازدواجی تعلق سے خوف آتا ہے، میں خود کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی بڑی بہن کو شادی کے اگلے دن دیکھا تھا اور جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا اس کے بعد مجھے شادی کے نام سے خوف آتا ہے۔ مجھے ہاتھ نہ لگائیں، میرے ساتھ کچھ برا نہ کریے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ میں نے اسے اپنے قریب کیا اور محبت سے پوچھا ایسی کیا بات ہے؟ پھر جو کچھ اس نے مجھے بتایا وہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ شدید ذہنی ڈرامہ سے گزر رہی تھی،
اس کے لیے شادی کا مطلب صرف اور صرف اذیت تھا۔ میں اس کی ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ پا رہا تھا۔ رانی نے مجھے روتے ہوئے یہ بتایا کہ اس سے پہلے والی بہن شازیہ کی کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی۔ رانی اس وقت 15 سال کی تھی۔ شادی کے اگلے دن جب شازیہ اپنے گھر واپس لوٹی تو رانیہ اور شازیہ ہی تھے، باقی بہنیں اپنے سسرال میں تھیں۔ شازیہ روتے ہوئے رانی کے گلے لگ گئی اور پھر اس نے رانی کو وجود کے وہ زخم دکھائے جو بے انتہا گہرے تھے۔ اس کے شوہر نے شادی کی پہلی رات اپنا حق وصول کرنے کے نام پر اسے بہت مارا پیٹا۔ جنسی تعلق میں بھی اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس نے ایک شوہر کی طرح نہیں بلکہ کسی درندے کی طرح شازیہ کو استعمال کیا۔ شازیہ نے روتے ہوئے رانی کو بتایا تھا کہ وہ ساری رات کس کرب سے گزری ہے، اور یہی بات رانی کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اس کے نزدیک شادی کا مطلب صرف اور صرف زیادتی تھا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ شادی میں محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسے یہ لگا تھا کہ شادی میں مرد حضرات صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک عورت کو حاصل کرتا ہے۔ جبکہ میں نے رانی کے خوف کے بارے میں جانا تو میں نے فیصلہ کیا چند دن تک تو میں اسے اپنا شرعی حق حاصل نہیں کروں گا۔ میں نے محبت سے اس کو تحفہ دیا اور اسے سمجھایا کہ وہ سکون سے لباس تبدیل کر کے سو سکتی ہے۔ میری بات پر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا اور اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگا اور اپنے بارے میں بتانے لگا۔ اسے باتیں کرتے کرتے وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ میں اپنے جذبات پر بند باندھا اور خود بھی سو گیا۔ شادی کی رات اپنے آپ کو سنبھالنا انتہائی مشکل ترین عمل تھا، لیکن اگر مجھے رانی کی ذہنی حالت کو ٹھیک کرنا تھا تو اسے یہ یقین دلانا ضروری تھا کہ شادی شدہ زندگی میں ہوس نہیں ہوتی بلکہ صرف اور صرف محبت ہوتی ہے۔ اس کا بہنوئی ایک درندہ تھا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہ تھا کہ دنیا کا ہر مرد درندہ ہو۔ میرے لیے تو شادی ایک پاکیزہ رشتہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ رانی کو بھی اس رشتے کی پاکیزگی کو دل سے محسوس کریں۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی محبت سے اس کا دل جیتنا شروع کر دیا اور ایک ہفتے میں اس کے دل سے ڈر نکل گیا اور وہ جان گئی کہ کوئی بھوکھا بھیڑیا نہیں بلکہ اس کا محافظ اس کا شوہر ہوں۔ اس نے خود مجھے اپنی ذات پر رسائی حاصل کرنے کا موقع دے دیا اور میں نے محبت سے اسے تسخیر کر دیا، کیونکہ شادی شدہ زندگی میں زور زبردستی کی نہ ہی کوئی گنجائش ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اجازت ہے۔ میری اور رانی کی زندگی ایک بہترین زندگی کی شروعات ہو چکی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر خوش تھے۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے کہ میری اماں نے مجھے بتایا۔ میری اماں کا تجربہ میرے بہت کام آیا۔ میں خوش تھا۔ میں اپنی ماں کی بات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو جہنم ہونے سے بچا لیا تھا۔ شہلا جیسی لڑکیاں واقعی گھر بسانے والی نہیں ہوتیں۔ اس بات کا اندازہ مجھے 6 مہینے بعد ہوا جب مجھے پتہ چلا کہ شہلا نے خرم سے طلاق لے لی اور وہ کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا کہ میں شہلا سے جیسی لڑکی سے بچ گیا اور رانی جیسی محبت کرنے والی وفادار اور خدمت گزار بیوی مجھے ملی تھی۔ رانی بھی میرے ساتھ ہی بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے رانی کے ذریعے ہی اس کی بہن شازیہ سے بات کی اور اس سے کہا اگر وہ اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا۔ میں شازیہ کو بھی صحیح کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شازیہ سے کہا تمہیں درندے کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچاری اپنی باپ کی وجہ سے خاموش تھی کیونکہ بڑی مشکل سے اس کی شادی ہوئی۔ جیسے اسے میرا سہارا ملا اس نے اپنے شوہر سے علیحدگی لی اور بچوں کے ساتھ اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ میں نے اس کا خرچہ اٹھانا شروع کر دیا اور اس کے لیے اچھے رشتے کی تلاش شروع کر دی کیونکہ وہ بہت اچھی تھی اور کسی بھی اچھے آدمی کو ڈیزرو کرتی تھی۔ 2 مہینے کے بعد خرم مجھے کہیں باہر راستے پر ملا۔ میں نے اس سے بات کی۔ وہ بہت زیادہ پچھتا رہا تھا۔ شہلا سے شادی کر کے وہ اپنی زندگی میں بہت گھاٹے کا سودا کر بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے شازیہ کے حوالے سے بات کی اور اس کا اور شازیہ کا رشتہ کروا دیا۔ خرم شہلا کے ہاتھوں مات کھایا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ شازیہ جیسی شریف اور عزت دار لڑکی کا خیال رکھے گا اور اس کے بچوں کو بھی محبت دے گا۔ چند دنوں کے بعد شازیہ اور خرم کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ خرم نے واقعی اسے بہت زیادہ عزت دی اور آج دونوں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے۔ کبھی کبھی انسان کو ہمت کر کے ایسے رشتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جو اسے دیمک کی طرح چاٹ رہے ہوں۔ میں سب مردوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شادی شدہ زندگی میں
اپنی بیویوں کو وقت دیں، محبت اور توجہ دیں۔ شادی میں ایکسٹرا میٹل افیئر اور میٹل ریپ جیسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بیوی کے ساتھ کی جانے والی زور زبردستی بھی ایک طرح سے جنسی زیادتی کا حصہ ہے، اس لیے اس گناہ سے بچیں اور اپنی بیویوں کو اپنی کھیتی سمجھ کر انہیں وقت دیں، ان سے محبت کریں، اور یہ کھیتی بہت جلدی آپ کو بہت نفع پہنچائے گی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔